ناظرین کرام، خواتین و اسلام پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کمالاتہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد فاطمہ فی تطہیراتی علی فی درجاتی حسنن فی صفاتی شہیدن فی تجلیاتی زین العابدین فی عباداتی باقر العلوم بمعلوماتی متمکنن فی مقام الرضا ارفادا والصدوق بالعطا عسکریا مع الغزاة عادیا الى طریق النجات مہدیا الى صراط الیقین وعلی آلہ طیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین آمین آمین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات عالم کے مرکز عقیدت حضور سید کائنات ارواح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین نبی المی والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ محمد سے وفا دونہ تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ نہ طاعت پہ نہ تقویٰ پہ نہ زہد و اتقیٰ پہ ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پہ ہے۔ اور مولائے کائنات کے تعلق سے دو تین مصرے پیش کر رہا ہوں کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے تو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہے تو پھول تو گلدان علی ہے۔ اور جس کے نام سے یہ محفل سجائی گئی ہے اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ نہ اہل زر نہ کسی حکمراں سے ملتی ہے، نہ اہل زر نہ کسی حکمراں سے ملتی ہے، کرم کی بھیک مدار دو جہاں سے ملتی ہے، کرم کی بھیک مدار دو جہاں سے ملتی ہے، اگر شعور و طلب ہو تو نعمت کونین، اگر شعور و طلب ہو تو نعمت کونین قسم خدا کی اسی آستہ سے ملتی ہے، اگر شعور و طلب ہو تو نعمت کونین قسم خدا کی اسی آستہ سے ملتی ہے۔ اور ہمارے یہ دل کی آواز ہے، اور جہاں میں جاتا ہوں پڑھتا ہوں، ہر انسان کو اپنی ہستی پہ ناز ہوتا ہے،
الحمدللہ کہ اگر آپ چشتی ہیں تو ملاوٹ کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو اگر تم سلامت رکھنا چاہتے ہو تو چاہے چشتی بنو، قادری بنو، صابری بنو، وارسی بنو، مداری بنو، کسی بھی سلسلے میں داخل ہو جاؤ، سارے سلسلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اولیاء تحت قبائل لا یعرفہم غیری، جتنے اولیاء اللہ ہیں قیامت تک جتنے ہوں گے سب رسول اللہ کے دامن کے نیچے رہتے ہیں، سب رسول اللہ کے دامن کے نیچے ہیں۔ تو ایک بات یہ سوچو، یہ سمجھو، غور کرو کہ اپنی زندگی میں تم کسی بھی سلسلے میں داخل ہو مگر سلسلہ ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ ہے اور ان کی نسبت لینی چاہیے، کسی بھی سلسلے میں داخل ہو جاؤ، لیکن اپنے پیر کو برحق مانو، اپنے پیر کو سچا جانو، اپنے پیر کو اچھا جانو، زندگی کے مسائل اس کے سامنے رکھو، کسی بھی ولی کی بارگاہ میں حاضری دو، لیکن یہ کبھی تصور گمان نہ کرو کہ غوث پاک چھوٹے ہیں کہ خواجہ صاحب بڑے ہیں۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، غوث پاک چھوٹے ہیں کہ خواجہ صاحب بڑے ہیں، کہ منار پاک بہت بڑے ہیں، کہ تاج الدین اولیاء بہت بڑے ہیں۔ تم کو کیا ملے گا کسی کو بڑا چھوٹا کر کے؟ یہ فرقہ پرستی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ فرقہ پرستی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی تقریر کے دوران، بہت بڑی بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا مولانا، بڑے سے بڑا مفتی اپنی تقریر پہ اور کود کود کے اسٹیج کے اوپر تقریر کرے اور اتنی تعریف کرے کہ سارے ولیوں کی توہین کر ڈالے، تو سمجھ لو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر اتنی تعریف کرے کہ کسی بھی ولی کی شان میں اگر توہین ہونے لگے تو سمجھ لو وہ جاہل ہے۔ اللہ نے مدار پاک کو جو مرتبہ عطا کیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ غوث پاک کا ایک سنگل مرتبہ کوئی دوسرا غوث قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ ایک خواجہ غریب نواز ہندوستان کے راجہ اجمیر کے خواجہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا اکیلی ڈگری رکھی ہے خواجہ کی، کوئی دوسرا خواجہ دوسرا دنیا میں پیدا نہیں ہوگا، کوئی دوسرا تاج الدین پیدا نہیں ہوگا، کوئی دوسرا حاجی علی حاجی ملک پیدا نہیں ہوگا۔ بعد میں جتنے لوگ آئیں گے سب ان کے غلام ہوں گے، بعد میں جتنے آئیں گے سب ان کے غلام ہوں گے، اور اللہ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا ہے، اللہ نے ان کے مرتبے کو اعلیٰ اور افضل کیا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان کسی کے مرتبے کو، ولایت کی منزل کو کوئی طے نہیں کراتا، اللہ منزلوں پہ منزلیں طے کراتا ہے، اللہ اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے، اللہ اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اس کو فلاں ولایت سے نواز دو، اور مدار پاک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسلیں بنی آدم میں، جیسے آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں میں رسول اللہ کو ممتاز رکھا، اور نسل رسالت میں ولایت کی فہرست میں قطب المدار کو اللہ نے انوکھا رکھا، اور اس لیے انوکھا رکھا کہ جب سے دنیا بنی ہر نبیوں کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی ضرور پیدا کیے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سب بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہر نبیوں کے دور میں اللہ نے ولیوں کو مبعوث دنیا میں رکھا۔ کسی نبی کے دور میں 3 ولی، کسی نبی کے دور میں 33 نبی، 23 نبی، 20 نبی ہوتے رہے، سمجھ رہے؟ لیکن ولایت کی فہرست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب المدار کو 556 سال کا روزہ رکھوا دیا، جس میں کوئی افطار نہیں ہے۔ اگر انسان کھانا نہ کھائے تو کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے بتاؤ؟
کوئی انسان کھانا نہ کھائے تو کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی پانی نہ پیے تو کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان سوئے نہ، نیند نہ آئے تو پاگل ہو کے مر جائے گا وہ۔ لیکن قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مقدسہ ہے، وہ ذات ہے مدار پاک کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے، پینے سے، لباس سے، سونے سے، لیکن پیشاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی، مجدد الفسانی، لطائف اشرفی محبوب سبحانی، مخدوم جہانگیر اشرف سنانی، کتابیں بھری بھری ہیں یار، ہم تھوڑی کہہ رہے، نہ کوئی میں ان کی عزت و محبت میں کہہ رہا ہوں، نہ ہماری ہم اگر ان کی تعریف کریں گے تو ان کا درجہ کو، ان کا مرتبہ بڑھ نہیں جائے گا، اور سارا زمانہ اگر ان کا نام نہ لے تو ان کا مرتبہ بھی نہیں گر جائے گا۔ اللہ نے جس کو جو مقام اور مرتبہ دے دیا ہے وہ دے دیا، یہ اللہ کی بارگاہ سے ہے۔ تو قطب المدار کو اللہ نے کھانے سے، پینے سے، لباس سے پاک کر دیا۔ اگر کوئی انسان کسی کے گھر میں کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، کپڑا کسی کا پہنے گا تو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ جب قطب المدار کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور روضہ رسول پہ جب زیارت کے لیے پہنچو قطب المدار، تو بارگاہ مصطفیٰ سے آواز آتی ہے کہ بدیع الدین تم ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان سے تمہاری رہبری اور چاراگری کی ضرورت ہے، وہاں انسان تو زندہ ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے، اخوت اور محبت کی فصل تباہ اور برباد ہو رہی ہے، انسان تو زندہ ہے، انسانیت مر چکی ہے۔ ایسے نازک ماحول میں جب یہاں پر کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی پیڑ اور پودوں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی کسی کو خدا مان چکا تھا، کوئی کسی کو خدا مان چکا تھا، تو ایسے دور میں نبی کے روضے سے آواز آتی ہے کہ اے بدیع الدین تم ہندوستان چلے جاؤ۔ آپ اس وقت کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، لباس بھی پہنتے تھے، جتنی انسان کو ضرورت ہوتی ہے ہر اس چیز کی ان کو ضرورت تھی۔ اللہ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی بڑی کرامت سے ہر ولی کو اللہ نے نوازا ہے۔ غوث پاک کا مرتبہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا بڑا ہے کہ کوئی ولی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، خواجہ کے مرتبے تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے مراتب ہیں، ان کے درجے ہیں، لیکن قطب المدار کی جب بارگاہ رسالت سے حکم ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، پھر ہندوستان کے لیے سفر کرتے ہیں۔ تو ماں باپ سے اجازت لے کے رسول اللہ کے روضے پہ آتے ہیں، آنے کے بعد سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرنے کے بعد اجازت چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک دل میں وسوسہ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے سرکار مدار پاک کے کہ جب ہم جائیں گے ہندوستان تو ہندوستان میں تو ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں سوئیں گے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے، لیکن آقا آپ کا حکم ہے، آپ کا اشارہ ہے تو میں بے شک ہندوستان جانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کی بات ہے، نبی کا حکم ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ آج روضہ رسول پہ اگر آپ جائیں، ہم جائیں، جو حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، اگر روضہ رسول سے کوئی حکم ہو جائے، آواز آ جائے تو انسان کی زندگی کی معراج ہو جائے گی، انسان کی زندگی کی معراج ہو جائے گی کہ ہمارے آقا کے روضے سے آواز آ گئی، اپنی جانوں کو قربان کر دے گا تو مدار پاک چل دیے وہاں سے۔ جس کشتی کے سہارے ہندوستان میں آئے تو اس کشتی میں تاجر لوگ سوار تھے، ولایت عطا ہو چکی بارگاہ مدار کو، روضہ رسول سے عطا ہو چکی، اور یوں تو آپ خاندانی طور پہ حسنی حسینی فاطمی سید ہے، ولایت تو گھر کی جاگیر ہے، لیکن جب اس کشتی میں آتے ہیں تو اس میں تجار لوگ پوچھتے ہیں، تاجر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا ایک پیغام لے کر کے جا رہا ہوں، جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ تمام لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، جب مذاق اڑایا تو اسی کشتی میں، اسی سمندر میں طوفان برپا ہوا، ساری کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی، سارے لوگ تباہ برباد ہو گئے، اور ایک پٹرے کے سہارے آپ کھمبات شریف میں سرزمین پہ تشریف لائے۔
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پہ سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا قدم پڑا ہے. سرزمین گجرات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ان کا خون ان کی اولاد پیغام خدا پیغام رسول پیغام علی پیغام فاطمہ پیغام حسنین کریمین لے کر کے مدار پاک ہندوستان میں آئے. سب سے پہلا پیغام لے کر کے آپ ہندوستان کی سرزمین پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. اب جب آئے تو حضرت خضر پیغمبر سے ملاقات ہوتی ہے. ایک غیب سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا سیدی یا بدیع الدین. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دکھائی نہیں پڑ رہا ہے. خضر علیہ السلام علماء جانتے ہیں کہ قیامت تک جتنے ولی ہوں گے جتنے مومن صالحین بندے ہوں گے سب کی رہنمائی خضر پیغمبر فرمائیں گے. اگر کوئی بھی ولایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ کی معرفت چاہتا ہے تو خضر پیغمبر اس میں مدد کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے خضر پیغمبر کی. تو خضر پیغمبر نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ ہمارے ہمراہ تشریف لے چلے. آپ کون ہیں؟ سرکار مدار پاک نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ انا خضر میں خضر پیغمبر ہوں. آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. جب آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیے. جب وہ ساتھ لے گئے تو جہاں سید سلطان شاہ اس وقت جانشین ہے یا گدی نشین ہے تو وہاں اس سرزمین پہ ایک باغ تھا. اس باغ میں ایک تخت بچھا ہوا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ افروز تھے. مولا کائنات بھی موجود تھے. حسنین کریمین بھی موجود تھے. وہاں پہ سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار تشریف لے جاتے ہیں. جب تشریف لے جاتے ہیں جب تشریف لے گئے تو آپ کو وہاں بیٹھالا گیا. آپ کو امامہ شریف عطا کیا گیا. آپ کو لباس عطا کیا گیا. ایک جنتی تشت میں یہ ساری چیزیں موجود تھی. 9 لقمے شیر برنج کے مدار پاک کو کھلائے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مس کر دیا. چہرہ اتنا روشن ہو گیا کہ سورج میں روشنی کم ہو سکتی ہے مگر سرکار مدار پاک کے چہرے میں روشنی اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے چہرے پہ 7 نقاب پڑے رہتے تھے. یہ بڑے بڑے اولیاء کاملین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. بڑے بڑے اولیاء کاملین نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ سرکار مدار پاک کے چہرے پہ 7 نقاب پڑے رہتے تھے اور آپ کا جو وائٹ لباس تھا جو سفید لباس تھا جو سفید پہران تھا وہ نہ کبھی میلا ہوا نہ کبھی پھٹا نہ کبھی پرانا ہوا. جو امامہ شریف تھا وہ ہمیشہ ویسے ہی بنا رہا اور 6 مہینے آپ حبشے دم فرماتے تھے. روز ولیم انگریز نے لکھا کہ 1442 چلے ہندوستان میں سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں اور 3 لاکھ چلے سرکار مدار پاک کے پوری دنیا میں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، ایک بلکہ ختم کی جائے. تو یہاں ہمیں اور آپ کو کبھی مدار کے لیے کبھی قادریت کے لیے کبھی چشتیت کے لیے کبھی صابریت کے لیے کسی بھی ولی کے سلسلے کے لیے کبھی برادری کے لیے لڑنا نہیں ہے. لڑنا ہے تو عقیدہ اپنا مضبوط کس کے پاس ہے؟ عقیدہ اہل سنت والجماعت کس کے پاس ہے؟ جہاں پہ مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہو جہاں پہ علی کا ذکر ہوتا ہو جہاں پہ حسنین کریمین کا ذکر ہوتا ہو وہی عقیدہ سچا عقیدہ ہے. تم اگر اپنی زندگی کو معراج بنانا چاہتے ہو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو اگر تم جنت الفردوس میں نبی کا قرب چاہتے ہو تو جہاں پہ علی کا ذکر کیا جائے جہاں پہ فاطمہ حسنین کریمین کا ذکر کیا جائے جہاں سارے اولیاء کا ذکر کیا جائے وہ اسٹیج تمہارے لیے بہتر ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر لڑنا ہے تو شیطان سے لڑنا ہے تو اپنی نفس سے لڑنا ہے. اپنے اقتدار کے لیے اپنی نفس کے لیے جو
وہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کے لیے نہیں لڑنا ہے. وہ شیطان تمہارے اندر ہوا بھر رہا ہے، وہ شیطان تمہارے اندر ہوا بھر رہا ہے. تو اس ہوا کو نکالنے کے لیے تمہارے پاس ایک فارمولا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان کو بھگانے کے لیے، تمہارے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تمہارے ذہن کو صاف کرنے کے لیے، تمہارے جسم کو طاقت کے فراہم کرنے کے لیے ایک فارمولا بتایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر تم یہ پڑھتے رہو گے تو شیطان تمہارے اندر وسوسے جو ڈالتا ہے وہ نہیں ڈالے گا. سب کی ولایت مستحکم ہے، سب اللہ کے مقدس ولی ہیں، سب رسول اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، سمجھ رہے ہیں. لیکن اس روئے زمین پہ پورے بھارت میں نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نزدیک رشتہ محمد رسول اللہ سے سرکار مدار پاک کا ہے. سرکار مدار پاک کا رشتہ رسول اللہ سے، رسول اللہ کے وصال کے 200 سال کے بعد مدار پاک کا رشتہ شروع ہو رہا ہے. سرکار مدار پاک کا رشتہ محمد رسول اللہ سے بہت نزدیک ہے. 3-4 لوگ ہیں، 5 لوگ بیچ میں. رسول اللہ کا رشتہ، رسول اللہ کے قریب انسان پہنچ جاتا ہے. غوث اعظم محبوب سبحانی سیرت القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 11 لوگ ہیں بیچ میں. 12-13 لوگ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں، سمجھ رہے ہیں. لیکن سارے سلسلے یہ کیا بات دی کرے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے پھول ہیں. 471 میں غوث پاک پیدا ہوئے، 536 میں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے، سرکار مدار پاک 242 میں پیدا ہوئے. جب سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 229 سال کی تھی تب غوث پاک پیدا ہوئے. جب سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 229 سال کی تھی، 229 سال کی عمر تھی مدار پاک کی، تب غوث پاک پیدا ہوئے، ان کی ولادت ہوئی. اور جب سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 294 سال کی تھی دنیا میں، تب خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے. مدار ٹیکری اس وقت مدار ٹیکری تھی جب اجمیر بسا بھی نہیں تھا. جب سرکار مدار پاک حبش دم میں تھے، اللہ کے ذکر میں تھے، اللہ کا عرفان، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہندوستان میں نازل ہو رہی تھی. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 رات مدار العالمین سے ملاقات کے لیے کھڑے رہے. اور آپ حبش دم میں تھے، اللہ کے ذکر میں تھے. جب آپ نے اپنے ذکر کو ختم کیا تو سرکار مدار پاک نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے، معین الدین اوپر آ جاؤ. مدار ٹیکری، مدار روڈ، مدار گیٹ، مدار باولی، تمام چڑیا مدار پاک کے ہندوستان میں اس بات کی نشاندہی گواہی دیتے ہیں کہ اگر صرف سن اور تاریخ لکھی ہوئی ہے تو کون سا زمانہ تھا، وہ کون سی تاریخ تھی وہ. یہ سارے سلاسل، سارے سلسلوں میں مدار پاک کی سلسلے کی نسبت موجود ہے. سارے سلسلے مدار پاک سے الفت اور محبت رکھتے ہیں. وہ اولیاء کرام جو اپنی حیات میں موجود تھے، لیکن ان کے بعد جتنے بھی سلسلے وجود میں آئے، ان کے وصال کے بعد سب نے سلسلہ مداریہ کی نسبت حاصل کی. کوئی سلسلہ باقی نہیں دنیا کے اندر، کوئی سلسلہ کسی بھی طرح، کسی نہ کسی طرح سے مدار العالمین کی نسبت اس کے سلسلے میں پہنچی ہے. وہ مانے یا نہ مانے، ہمیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مان جاؤ. بہت لوگ ناستک ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، بہت لوگ رسول اللہ کو نہیں مانتے، بہت لوگ دین اسلام کو فالو نہیں کرتے، پھر بھی خالق ان کا رب ہے. اتنی مخلوق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جگڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا. جہاں سے بات شروع کی تھی 1 بج گیا ہے. اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی برادری کے ہیں، کسی بھی برادری کے ہیں،
ताकि इस महफिल से उठ के जाओ। अगर कोई आलिम, कोई मौलाना तुमसे कहे कि ये बात उनकी गलत है, आप नबी की औलाद है, ठाट से कह सकते हैं। अंसारी, मंसूरी, शाह, सैयद, मुगल, पठान, तुम सब बात में हो, लेकिन पहले नबी की औलाद हो। एक नबी की औलाद ना झूठ बोल सकती है, ना फरेब कर सकती है, ना दगा दे सकती है, ना मकारी कर सकती है, ना अय्यारी कर सकती है। तुम बेहतरीन अमानतदार बनो, तुम बेहतरीन दयानतदार बनो, तुम सच्चे ईमान वाले मोमिन बन के दुनिया से जाओ। तुम नबी की औलाद हो, और उससे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हो। उससे भी बड़ी बात इसलिए है कि तमाम नबियों ने यह तज़किरा किया है, जिक्र किया है कि अल्लाह मुझे नबी न बनाता, मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बना देता। नबियों ने तमन्ना की है, नबियों ने आरज़ू की है, इसलिए बड़ी बात यह है कि नबी की औलाद भी हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती भी तुम हो। तो खुदा के लिए, कभी बिरादरी के लिए, कभी सिलसिले के लिए कभी झगड़ा न करना, बल्कि अगर झगड़ा करना है तो अगर कोई बदअकीदा आ जाए तो मुत्तहिद होकर के उसका मुंहतोड़ जवाब दे देना कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, गौसे आज़म भी हमारे हैं, कुतुबुल मदार भी हमारे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी हमारे हैं, जितने औलिया हैं सब हमारे सर का ताज है। वलियों के नाम पे कभी न लड़ना, बिरादरी के नाम पे कभी न लड़ना। तुम सब नबी के उम्मती हो, तुम सब नबी की औलाद हो। ये बात मैं कह रहा हूं और ये बात सच है और हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो तोहफा दिया है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तोहफा दिया है। और इसीलिए मैं फख्र से कहता हूं कि अजीम मर्तबतों ज़ी वक़ार का दामन नसीब है, बड़े बाइख्तियार का दामन हमें हवादिस से दौड़ा सता नहीं सकता, क्योंकि हमारे सर पे है कुतुबुल मदार का दामन, हमारे सर पे है कुतुबुल मदार का दामन। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नारे औलिया का जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।